تکمیل کے لیے کسی مرشد برحق کی ضرورت. کمال اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تکمیل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک مرشد کامل کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی اطاعت فرما برداری نہ کرے. آئیے اس کی مثالیں ہم دیں تو درجنوں مثالیں ذہن میں. ایک بڑی خوبصورت مثال، حضرت مولانا جلال الدین رومی کا نام آپ نے سنا. یہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، اور آج دنیا کی بے شمار یونیورسٹیوں میں ان کے تصوف پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. امریکہ تک میں ان کے مثنوی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، لوگ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. علامہ جلال الدین رومی صوفی بعد میں بنے، اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مناظر، یہاں تک کہ اس دور میں جتنے باطل فرقے تھے تمام فرقوں سے انہوں نے مناظرہ کیا، اور کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ جس کو انہوں نے میدان میں شکست فاش نہ دی ہو، چاہے وہ جہمیہ ہو، قدریہ ہو، مجسمہ ہو، مشبہہ ہو، معتزلہ ہو، روافض ہو، خوارج ہو. اس دور میں جتنے فرقے باطل فرقے پائے جا رہے تھے سب کے خلاف مناظرہ کیا اور سب کا دندہ شکن جواب. لیکن ہمیشہ اپنے دل میں کچھ کمی کا احساس کرتے رہے، ہمیشہ اپنے دل میں کچھ تشنگی محسوس کرتے رہے. ایک مرتبہ علماء کی ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی تھی اور کسی اہم مسئلے پر آپ علماء کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے، بحث کر رہے. اسی دوران ایک فقیر آ گئے اور علامہ جلال الدین سیوطی، مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت و رضوان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، فقیر یہ سب کیا کرتے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ صوفی ہے، فقیر ہے، کمبل اوڑھے ہوئے ہے، اس کو علم سے کیا مطلب؟ تو فرما دیا کہ تم نہیں سمجھ پاؤ. اس کمبل پوش فقیر نے پھر کہا، این چیز یہ کیا ہے، یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ فرمایا کہ تو فقیر آدمی ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کر رہا ہے. جب اس فقیر کو جلال آ گیا تو مولانا جلال الدین رومی کے بغل میں ان کی ایک عظیم الشان تصنیف تھی. کئی سال کی کڑی محنت کے بعد انہوں نے وہ کتاب تیار کی، اور اس کتاب کی کوئی ڈپلیکیٹ کتاب ابھی تیار نہیں کی تھی، فوٹو کاپی نہیں کی تھی، وہی قلمی نسخہ تھا. اور اس زمانے میں اتنی مشینیں بھی نہیں تھی کہ پھٹافٹ 10 کتاب تیار کر، قلمی نسخہ. فقیر کو بھی جلال آ گیا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. فقیر نے ان کی کتاب کھینچی اور پانی سے بھرے ہوئے حوض میں پھینک دی. اب تو مولانا جلال الدین رومی کا پارا ہائی ہو گیا، یہ کیا تم نے کر دیا، زندگی بھر کی محنت کو پانی میں ملا دیا. تو اس فقیر نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، جاؤ حوض میں سے اپنی کتاب نکال لو. کہا کیا بیوقوفی ہے، سارے حروف بھول گئے ہوں گے، پانی کے اوراق گل گئے ہوں گے، پوری کتاب بیکار ہو گئی ہوگی، اور تو مجھ سے بھوڑا مذاق کرتا ہے کہ جاؤ اپنی کتاب پانی سے نکال لو. ارے بھائی کتنا گرم کیوں ہو رہا، جاؤ تو تم اپنی کتاب نکال. اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی گئے حوض کے پاس، اپنی آستین سمیٹی اور اندر ہاتھ ڈال کر کے کتاب نکالا. تو تاریخ میں یہ جملہ محفوظ ہے کہ اس کتاب پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑا. پوری کتاب محفوظ تھی، ہاتھ سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں لیکن کتاب پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اب مولانا جلال الدین رومی کی آنکھ کھلی، فرمایا این چیز یہ کیا ہے؟ تو فقیر نے کہا چل ہٹ، یہ وہ ہے جو تو نہیں سمجھ. اسی وقت مولانا جلال الدین رومی ان کے قدموں پر گر گئے کہ جو چیز میں درسگاہوں میں تلاش کر رہا، مدرسوں میں تلاش کر رہا تھا، وہ چیز تو اس فقیر کے پاس تھی. پوری زندگی میں کمی محسوس کرتا رہا، تشنگی محسوس کرتا رہا، لیکن لگتا ہے کہ اب تشنگی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کمی کی تکمیل ہو جائے گی. فوراً ان کے قدموں پر گر گئے اور ان کے ہاتھ پر مرید ہو گئے، ان کے سلسلے میں داخل ہو گئے. یہ کون بزرگ تھے، یہ کون فقیر تھے؟ مولانا شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جن کے بارے میں مثنوی میں مولانا جلال الدین رومی نے ارشاد فرمایا ہے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ.
کوئی بھی مولوی اس وقت تک مولائے روم بن ہی نہیں سکتا جب تک کسی شمس تبریز کا غلام نہ بن جائے۔ حضرت صوفی نظام الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان کا خود بیان ہے کہ پوری زندگی میں حدیث کا درس دیتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھتا رہا، کتابیں بھی لکھتا رہا، لیکن دل میں کچھ نہ کچھ تشنگی محسوس ہوتی رہی، کچھ کمی کا احساس ہوتا رہا۔ 15 نومبر 1984 کو مارے مطہرہ میں عرس قاسمی کے موقع پر آپ تشریف لے گئے اور اس وقت کے مرشد کامل ولی برق حضور احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان مائک پر تشریف لائے اور حضرت صوفی نظام الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان کا تعارف فرمایا اور آپ کو اپنی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مولانا سنیے، یہ وہ خانقاہ نہیں ہے کہ جہاں مانگنے سے خلافت ملتی ہے، یہ وہ خانقاہ ہے کہ جس کو اہل دیکھا جاتا ہے اس کو خلافت عطا کرتی ہے۔ کے بعد ان کے سر پر دستار لپیٹی گئی، سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں ان کو اجازت و خلافت دی گئی اور صوفی نظام الدین صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد اجازت حضور احسن العلماء جب میرے سر پر دستار لپیٹ رہے تھے تو ایسا محسوس ہوا کہ مجھ پر انواروں تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، اور الحمدللہ دستار لپیٹنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جو کمی ہمارے دل میں تھی اجازت و خلافت اور مرشد برحق سے ٹچ ہونے کے بعد اس کی تکمیل ہو گئی۔ تو آدمی اپنی کوشش سے کمال تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جب تک ولی کامل کی بارگاہ میں نہ پہنچے اس وقت تک تکمیل کا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا۔